اصغر ندیم صاحب اینڈ کشور نہیں صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پلیز اصغر ندیم صاحب پلیز اوور ٹو یو. تھینک یو. تھینک یو. خواتین حضرات بہت شکریہ. کشور ناہید کا شکریہ کہ وہ اس سیشن میں اس اہم موضوع کے اوپر بات کریں گی، اور میں بھی اس دہائی میں ان کے ساتھ رہا ہوں. تو یہ دہائی 1980 کی دہائی کا آشوب سب جانتے ہیں، آج کی نسل شاید نہیں جانتی کہ یہ ضیاء الحق کا دور ہے، اور یہ 10 سال بہت کڑے تھے، بہت جبر کے تھے، سانس لینا دشوار تھا ادیب کے لیے، صحافی کے لیے، طالب علم کے لیے، کسان کے لیے. سب ملک کے اندر ایک دہشت کا سما تھا، اور جو کچھ ہوا اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. سو اس کو ڈسکس کرنا اور آج کی نسل تک اس آشوب کو پہنچانا ہماری ذمہ داری بھی ہے. 80 کی دہائی میں جیسے میں نے گزارش کی کہ کسی بھی طرح کے انسانی حقوق موجود نہیں تھے، اور اگر میں اس میں سوچوں تو سانس لینے کے لیے ایک کھڑکی تھی، وہ کشور ناہید نے کھولی تھی اپنے گھر میں. اس کھڑکی سے جو ہوا آتی تھی سانس ہم اس سے لیتے تھے. اس وقت کشور ناہید کا گھر پورے پاکستان بلکہ دنیا کے ادیبوں کے لیے ایک رحمت کی جگہ تھی، ایک آسودگی کی جگہ تھی، ایک جس میں خیال بھی آزاد تھا، ہم بھی خود کو آزاد محسوس کرتے تھے، اور ادب کی جو بھی اصناف تھیں اس کے لیے سوچنا یا شاعری کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا تھا. تو کشور ناہید سمبل تھیں اس مختصر سی آزادی کی. سو جو ادبی سفر تھا، جو سیاسی سفر تھا، اس پہ بات کریں گی. میں انہیں کیا یاد دلاؤں، انہیں سب یاد ہے کہ شام کے 5 بجے لاہور کی سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں، اور رات گئے اطلاع آتی تھی کہ کون سا ادیب پکڑا گیا ہے، کس مصور کو انہوں نے منہ سونگھا اور اس کو تھانے لے گئے. یہ روز کا معمول تھا. تو کشور پلیز کیسے یاد کرتی ہو ان سالوں کو اور ان دنوں کو؟ بہت شکریہ خواتین و حضرات. میرے دوستوں سب کے سب کو معلوم ہے، سب پہ بیتی ہے، میرے پہ نہیں بیتی، ہماری پوری قوم پہ بیتی ہے. بس صرف نوجوان ہمارے جو ہیں انہوں نے شاید ہماری کچھ کتابیں پڑھی ہیں، کچھ وہ مینگو گروز والا پڑھا ہے، کچھ اردو میں پڑھی ہیں، کچھ انگریزی میں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے بہت شرمناک حالات رہے. جو کل قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا اچھا فقرہ کہا کہ اس شخص کا نام بطور صدر مت لے جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا، جس نے اس ملک کے قرآن کی آیتوں کو حذف کیا ایڈیٹوریلز میں سے، جس نے اس ملک کے سارے رائٹرز کو اس دن بلایا. 4 اپریل کو ان کو پھانسی دی ہے، اور 11 اپریل کو اس نے رائٹرز کو جمع کیا یہ دکھانے کو کہ یہ سب میرے ساتھ ہیں. اور ہم چند لوگ تھے جو نہیں گئے تھے، ورنہ باقی سارے لوگ وہاں موجود تھے. اور پھر قاسمی صاحب نے واپس آ کے کہا تھا کہ میں نے تو وہاں حق کی بات بولی ہے، چاہے وہ کچھ بھی سمجھیں، لیکن بہرحال تاریخ نے تو کچھ اور رقم کیا. جو سب سے اچھی اور بری بات بس یہ ہے کہ 70 کی دہائی تک ہمارا یہ حال تھا کہ ہم جہاں بیٹھتے تھے، چاہے ٹی ہاؤس تھا، چاہے ہم نیشنل سینٹر تھا، چاہے ہم نہر کے کنارے بیٹھتے تھے، مزے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. کبھی امانت گا رہا ہے، کبھی کچھ اور ہو رہا ہے، کبھی غالب شعر سنا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور 80 کی دہائی میں ہر سڑک کے گزرتی ہوئی گاڑی کا روک کر سپاہی منہ سونگھا کرتے تھے. اب یہ منہ سونگھنے کی روایت جو تھی وہ اب تک تھوڑی دیر تک چلنا چاہتی تھی، لیکن اس منہ سونگھنے کی روایت نے
حبیب جالب, انور سجاد, بے شمار لوگوں کو اندر کر دیا تھا. اور ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی, میری اور میرے میاں یوسف کی, کہ رات کے 2 بجے فون آیا کرتا تھا کہ فلاں تھانے آ جاؤ, فلاں تھانے آ جاؤ, فلاں تھانے آ جاؤ ضمانت کرانے کے لیے. یہ ہمارے مقدر میں تھا کہ ہم ضمانتیں کرائیں اور اپنے ان ادیبوں کو جن کو ہم سر ماتھے پہ بٹھاتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے لے کے آئیں. ایک دن تو اس حد تک ہوا کہ صبح کے 5 بج گئے اور حبیب جالب کو نکالنے کے لیے ہم سب گئے ہوئے تھے, منو بھائی بھی تھے, جاوید, سب لوگ گئے تھے. تو سب نے کہا 5 بج گئے ہیں, صبح ہونے والی ہے, تو ڈاکٹر صاحب کو کہو کہ اس کو رہائی دے. تو میں گئی ڈاکٹر صاحب کے پاس, تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے باجی میں اس کو پانی پلائے جا رہا ہوں, مائنس کی رپورٹ آ جائے تو پھر میں اس کو رہا کرتا ہوں. اور 5:30 بجے صبح جب ساری رات گزارنے کے بعد ہم حبیب جالب کو لے کے واپس آئے تو ہم وہیں سامنے پہلے ایک ہی دکان تھی پایوں کی, اس پہ بیٹھ گئے تھے اور وہاں بیٹھ کے اپنے پائے کھائے تھے. تو ہم نے ایک کام جو سارے ملک کے ادیبوں نے, سارے ملک کے دانشوروں نے, سارے ملک کے سوچنے والے لوگوں نے انکار کیا, جس کو سمجھتے کہ ہم وہ باتیں نہیں کریں گے, وہ چیزیں نہیں لکھیں گے جو یہ شخص کہتا ہے. اور اس نے کھڑے ہو کے ادیبوں کے درمیان یہ تک کہا تھا کہ اس پہ اس ملک کی چاندنی, اس ملک کی روٹی, اس ملک کی دھوپ حرام ہے جو میرے خلاف لکھے گا. اور ہم نے اس کو ڈیفائی کیا اور ہم نے کہا ہاں ہم وہ لوگ ہیں, ہم اس نسلوں سے ہیں جنہوں نے انگریزوں کو, جنہوں نے جلیاں والا باغ اپنے سامنے دیکھا, جنہوں نے سب کچھ اس لیے کیا کہ ہم مارشل لاء کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے. ہمارا ملک, ہمارا قائد اعظم ہمیں لے کے آیا تھا یہ کہہ کے کہ اس ملک میں نہ کوئی ہندو ہوگا, نہ کوئی مسلمان ہوگا, نہ کوئی سکھ ہوگا, نہ کچھ ہوگا. اور ہم نے اپنے ملک کو تفرقوں میں اس طرح بانٹا کہ میں نے خود شاہی مسجد کے سامنے یا رسول اللہ اور حبیب رسول اللہ کے بورڈوں کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے مولویوں کو آپس میں گتھم گتھا ہوتے دیکھا. تو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ میری تو کتابوں میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اور میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہماری عورتیں 25% ایمبیسیز میں تھیں, جو ایمبیسڈر تھیں, سفیر تھیں, سب کو کہا گیا کہ آپ ان کو سیکنڈ اس پہ چیئر پہ کر دیں, وہ فرسٹ پرسن نہیں رہیں گی. پھر سارے اسکولوں, ساری کالجوں, سب جگہ انسٹرکشن دے دی گئیں کہ ایون 7 سال کی لڑکی بھی جو ہے وہ بھی چادر اوڑھے گی, سبھی پردہ کرے گی. اور ہم جتنی دفتروں میں کام کرتی تھیں, ہم نے ایک دوسرے سے بات کر کے کہا تھا کہ ہم چادر نہیں اوڑھیں گے. ہمارے بڑے چادر اوڑھتے ہیں, چادر ہماری عزت ہے, لیکن ہم جس طریقے سے ہمیں چادر اوڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. پھر اس نے دیکھا, سب نے دیکھا کہ میں پہلے نکالتی تھی ماہ نو, اور اس میں اگر نام آ گیا فیض احمد فیض, یا آ گیا فہمیدہ ریاض یا احمد فراز, تو سمجھ میں میری آ گئی تھی کہ یہ نام نکال دیں گے. تو میں یہ کرتی تھی, ان کے ساتھ چلاکیاں میں نے کرنی سیکھ لی تھی کہ میں اس کا نام ہٹا کے فہمیدہ ریاض کی جگہ میں زبیدہ ریاض لکھ دیتی تھی. وہ اس زمانے میں کاپیاں جوڑتی تھی تو چیپی اتار دیتی تھی, جب وہاں سے اپروو ہو کے آتا تھا پھر میں فہمیدہ کا نام لکھ دیتی تھی. ان کے ساتھ وہ حرکتیں کرنی پڑیں جو حرکتیں وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ ایک دن کے لیے ناہید صدیقی آئی ہے اور اس کا ڈانس کرنا ہے. پاکستان میں اجازت نہیں ہے کسی چیز کی. تو ہم نے گوئٹے انسٹیٹیوٹ کو کھلوایا, اور گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں سارا دفتر بند, ایک کمرہ کھلا ہوا, اس کے اندر بیٹھ کے ہم لوگوں نے ناہید صدیقی کا ڈانس اس عزت کو رکھنے کے لیے کیا کہ یہ ہماری دولت ہے, یہ ہماری فنکار ہے, اور اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جہاں جہاں ممکن تھا ہم نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اصطلاحات کیسے استعمال کرتی ہیں. میرے آگے میرے پیچھے 3 سال تک ایک جیپ آگے تھی, پیچھے موٹر سائیکل تھی. اس لیے کسی کو نہیں پتہ چلا, نہ مجھے پتہ چلا کہ کیوں تھی. لیکن ایک بڑی مزے کی اس میں لطیفے کی بات ہے کہ منو بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور اس گاڑی میں موٹر سائیکل کی طرف دیکھ کے کہنے لگا, گل سن,
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾ। میں نے انٹیریئر سیکرٹری کو فون کیا, میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں کہتی, منو بھائی نے کہا ہے کہ جو پیچھے بندہ ہے نا وہ بہت کالا ہے, اس کو بدل دینا. اور واقعی اگلے دن دیکھا تو بندہ بدلا ہوا تھا, کیونکہ سب افسر مجبور تھے اس بات پہ کہ جو کچھ حکم آ رہا ہے, جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو مانے. پھر آرڈر آ گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے گی ہر صفحے پہ, بہت لکھی گئی. لیکن جب دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن صفحوں پہ لکھی جاتی ہے اس پہ رشوت لی جاتی ہے, انہی صفحوں پہ رشوت لی جاتی ہے, تو پھر منع کیا گیا سال بھر بعد کہ بسم اللہ مت لکھو پیڈ پہ. پھر کہا گیا کہ دفتروں میں دفتر کا سربراہ امامت کرے گا دوپہر کی نماز کی. تو میں نے سارے لوگوں کا میں نے کہا بچوں اب خبردار ہو جاؤ, میں نے تمہاری امامت کرنی ہے تمہیں کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا نماز, ورنہ میں تمہارے نمبر کاٹ دوں گی. سب نے ہاتھ جوڑ دیے, کہنے لگے نہیں آپ معاف کیجئے, ہم نماز پڑھ لیں گے لیکن پلیز ہمارے ساتھ ضیاء الحق والی حرکت مت کریں. اچھا میں ذرا رکوں گا, کچھ باتیں اور آپ سے کرنی ہے. کشور کے گھر اس زمانے میں بہت لوگ آئے, انڈیا سے بھی ادھر ادھر سے بھی, تو وہ ایک مرکز تھا. اب ایک واقعہ ایسا ہے کہ زبیر رضوی انڈیا سے آئے ہوئے تھے, بہت اچھے شاعر تھے, ریڈیو آل انڈیا ریڈیو کے افسر بھی تھے. تو محفل اچھی ہوئی, کوئی 9 بجے کا ٹائم تھا یا 10 بجے کا. تو باہر میں نکلا تو میں نے دیکھا پولیس ہے ادھر ادھر. انور سجاد کے پاس گاڑی ہوتی تھی. انور سجاد نے کہا فکر ہی نہ کرو, میں آپ سب کو محفوظ طریقے سے گھر پہنچاؤں گا. تو اس کی گاڑی میں زبیر رضوی, اس کی بیگم, میں, جاوید شاہین, منو بھائی, ہم ٹھس گئے. اس نے کیا کیا, اسٹیتھوسکوپ نکال لیا, یہاں رکھ دیا. پولیس نے روکا تو کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں, مریض دیکھنے جا رہا ہوں. کہتے تو یہ جو مریض پیچھے ہیں یہ کون ہے؟ پولیس والے نے کہا یہ جو مریض تم لے کے جا رہے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا انہی کے لواحقین کو دیکھنے جا رہا ہوں, تو یہ میرے پاس آئے تھے. تو اس طرح کہہ کے ہم نکلتے تھے اور اپنے اپنے گھروں میں رات کو پہنچ جاتے تھے. تو اس میں کشور کا جو ایک رول ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے ادب کے محاذ پہ خاص طور پر رسالے جو اس وقت نکالے, تو اس میں انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ اگر ہم براہ راست ماشاء اللہ کے خلاف شاعری نہیں کر سکتے تو تراجم کی ایک روایت پڑی ہوئی ہے, پابلو نرودا سے لے کر اور پوری دنیا کے جو شاعر جنہوں نے مزاحمت کی ان کی شاعری کے ترجمے, محمود درویش, نزار کبانی, بہت سارے لوگ. کشور نے ہم سب کو ترجمے پہ لگا دیا, کچھ نظمیں مجھے دے دیں, کچھ جاوید شین کو دے دی. تو وہ ذرا بتائیں کہ کس طرح وہ رسالے آپ نے ترجمے کے ذریعے اپنی بات پہنچائی. دیکھیے اس زمانے میں منع تو میرا فون چل رہا ہے منہ زبان چل رہی ہے. اس زمانے میں زیادہ تر کہانیاں مطلب منٹوں کے لیے تو مجھے بلا کے کہا گیا یہ کون ہے اور آپ کون ہیں. میں نے کہا جی میں ایڈیٹر ہوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ جنرل سوار خان تھے. میں نے کہا جی یہ منٹوں کی کہانی کورٹ سے اپرووڈ ہیں کہ یہ فوش نہیں ہے. کہنے لگے فیصلہ ہم نے کرنا ہے, آئندہ اگر آپ نے چھاپی تو آپ اندر ہوں گی. میں نے کہا جی اچھا, بہت اچھا. اب ہمیں انسٹرکشنز آئیں کہ ہر روز جلوس نکالنے پہ تو بھلا ہو اعتزاز احسن کا اور آسما کا کہ میں جلوس میں شامل ہوتی تھی, لیکن میں سرکاری ملازم تھی. تو جب کوئی فوٹوگرافر یہ ہمارے بچے آتے تھے تو جلدی سے مجھے پیچھے کر دیتے تھے کہ یہ سامنے نہ آئے نہیں تو اس کی تصویر آ جائے گی. ہمارے وزیر صاحب تھے محمود اعظم فاروقی, وہ بار بار فائل پہ لکھ رہے تھے کشور کو نکالیں گے, کشور کو نکالیں. آخر ان کا ایک فقرہ لکھا ہوا تھا کہ کانٹ دس منسٹری رن وداؤٹ کشور ناہید, اور پھر مجھے گھر بٹھا دیا گیا 3 مہینے کے لیے. میں گھر کہاں بیٹھ سکتی تھی, میں نے لاہور شہر کے اندر کام کرنا شروع کر دیا.
सारे वहाँ की औरतों को जमा करके काम करना और सिलाना सिखाई थी आई और ये करना वो करना सब सिखाना शुरू कर दिया। और सारी औरतें आती थी वहाँ पे और होता था। अब आ गया 1983, कानूनी शहादत पास हुआ जिसमें कहा गया कि औरतों की गवाही आधी है और 2 औरतों की गवाही बराबर होगी। तो हम लोगों ने सबने जमा होके 12 फरवरी को हॉल रोड पे जमा हुई 400-500 हम औरतें, और जालिब साहब को मैं पकड़ लाई। उनको बुखार चढ़ा हुआ था और उन्होंने नज़्म ताज़ा लिखी कि अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम, औरों की तरह बेकसूल लाचार नहीं हम। उन्होंने बस ये नज़्म पढ़ी, उसके बाद जोश जो हुआ तो औरतें आगे चली। अब नहीं मुझे पता क्या हुआ, क्योंकि हमें ये पता था कि हम पे किसी पे सर पे डंडा पड़ रहा है, किसी के कंधों पे पड़ रहा है, किसी की टांगों पे पड़ रहा है, किसी का दुपट्टा कहाँ है, किसी की जूती कहाँ है। और जब होश आया तो हम में से आधे जो थे वो अस्पताल में थे और हम में से आधे जो थे वो जेल में थे, जो रात को 12 बजे हमें छोड़ दिया गया। अगले दिन से वो बार रूम में आसमा और उसने एतजाज ने कहा हम जलसा करेंगे अभी बार रूम में और तुम बैठ जाओ उस कोने में, तुम बैठ के नज़्म लिखो। कमरा बंद कर दिया। ये चीज़ सबने सीखी थी मुख्तार सिद्दीकी से कि हम लोगों को जब हम कुछ लिखवाना होता था तो वो कमरे में बंद करके कहते थे 2 घंटे बाद खोलांगा, लिख के तैयार करो। तो हमें इस तरह लिखने की आदत पड़ गई थी ज़बरदस्ती। तो फिर वो ज़बरदस्ती जो थी वो पाकिस्तानी क्या दुनिया भर की औरतों का तराना बन गया, और वो थी जाते वक्त सुना दूंगी या हम गुनाहगार औरतें हैं। तो वो नज़्म जो थी उसने बहुत से रास्ते खोले। अच्छा, फिर माहिरों का जो ये जिक्र कर रहे हैं, अब मैं इनकलाबी चीज़ें कहाँ से लाऊं, क्योंकि छप नहीं सकती पाकिस्तानी। तो फिर फिलिपीन की कहानी, स्पेनिश कहानी, इटालियन कहानी, रशियन कहानी, उन सब के तर्जुमे करा के, और वो जब छापा तो उन्होंने कहा कि ये क्यों है। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं लिखी, ये 1913 की कहानी है, ये 1922 की कहानी है, फ्रांस से लिखी गई, जर्मनी में लिखी गई और उन्होंने लिखी थी। तो वो अगर आप कहें तो दुनिया का अदब, आप ऐलान करते हैं हम दुनिया का अदब हम बैन कर रहे हैं, तो वो बैन कर देती हैं। तो इस बहाने से फिर नज़में सारी ये असगर ही नहीं, सारे पाकिस्तानी अदीबों ने इतनी मेरे साथ मदद की कि सारे नज़में तर्जमा की, फ़लस्तीनी नज़में शाये की, फ़लस्तीनी आर्टिकल दिए, लैला खालिद की किताब मैंने तर्जुमा की। और इस तरह करके हम क्या करना चाहते थे, बस यहाँ पे मैं आती हूँ कि हम वही जो करना चाहते थे, बूढ़े हो गए लेकिन अब तक वही चाहते हैं, क्योंकि कलम अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में। अभी तक हमारे हाथ में वो कहने की बात नहीं है, जो कहता है वो लापता हो जाता है, जो कहता है वो उठा लिया जाता है। और फिर इतने बेगैरत लोग भी हैं जो आके कहते हैं कि हम चिल्ला काट के आ रहे हैं। शर्म आती है उनके चिल्ले के लफ्ज़ को भी वो बदनाम कर रहे हैं। तो अब हम इन चीज़ों पे सब पे लिखते रहे हैं। लिखने के अलावा सब लोग इज्तिमा करते रहे हैं। जो सबसे बड़ा इम्तहान हमारा और मेरे बाद वाली नस्लों का है वो इस वक्त ये है कि हमने किस तरह से इस कौम को इलेक्शन की तरफ लेके जाना है और मुंतखब लोगों को कैसे करना है। अच्छा, एक फराज जब गिरफ्तार हुए अहमद फराज, तो किश्वर ने, मसूद अशर ने, हमने सब ने मिलकर किस तरीके से उनको रिहाई की कोशिशें हुई, क्या हुई। लेकिन उसमें एक दिलचस्प छोटा सा वाक़या है पिकासो का। पिकासो की एक पेंटिंग है गोर्निका। सबको पता है कि जब स्पेन में उसके गांव पे बमबारी हुई, गोर्निका उसका गांव था, तो उसने पेंटिंग बनाई जिसमें औरत है, बच्चा है, आसमान की तरफ चीख रहा है और एक गाय है, इस तरह का एक तस्वीर थी। तो वो तस्वीर पता चल गई नाजी जर्मनी को कि वो तस्वीर पेरिस में कहीं उसने अपना स्टूडियो बना रखा था पिकासो ने। खैर वो आए, उन्होंने तस्वीर उठाई और कहा ये किसने बनाई है, ये तुमने बनाई है। तो पिकासो का जुमला था नहीं, ये तो तुमने बनाई है। ये बड़ा बामानी जुमला था कि तुमने मेरे गांव को तबाह किया है तो उसके नतीजे में बनी है, तो ये मैंने तो नहीं बनाई, ये तो तुमने बनाई है। तो
تو فراز سے بھی پوچھا گیا محاصرہ تم نے لکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں لکھی، یہ تو تم نے لکھی ہے. اس کے نام سے نظم جو تھی وہ اس کے نام سے نہیں، اصغر ندیم الف نون، الف نون کے نام سے اور چھپتی تھی. میری نظم جو چھپتی تھی وہ کاف نون کے نام سے. تو میری ایکسپلینیشن ہوئی کہ بھئی آپ نے نظم لکھی ہے، یہ کیوں کیا آپ نے مارشل لاء کے خلاف؟ میں نے کہا میں نے تو نظم نہیں لکھی. کہنے لگے کاف نون کون ہے؟ میں نے کہا وہ تو کوثر ریاضی ہے. اس طرح کر کے میں نے بھی کہا تھا یہ الف نون میں نہیں ہوں، یہ تو احمد ندیم قاسمی ہے. تو اس طرح کی باتیں جو اس وقت اب ہنسی آتی ہے. اس نے ایک نظم لکھی، اس کی اثر کو ملتان سے کہاں ٹرانسفر کیا گیا؟ شکر گڑھ ٹرانسفر کر دیا گیا ادب پڑھانے کے. کالج میں تھا تو مجھے وہاں سے نکال کے شکر گڑھ بارڈر پہ. تو اس طرح سب لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن ہاں ایک چیز جو ثابت قدم رہنے کے لیے ہے پروگریسو لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں. ٹیلی ویژن آپ سے ممنوع ہے، ہو جائے. ریڈیو آپ سے ممنوع ہے، ہو جائے. اخبار آپ سے ممنوع ہے، ہو جائیں. لیکن آپ کی اچھی لکھی ہوئی اور سچی لکھی ہوئی تحریر ان سب کو پسند آئے گی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے. کین یو بلیو می کہ میں برازیل میں تھی اور ایک اور ملک کون سا ہے اس کے ساتھ، اور وہاں پہ جب میں شعر پڑھ رہی تھی وہاں پہ کرتے ہیں ترجمہ دے دیتے ہیں ہاتھ میں اور رائٹر کو کہتے ہیں اپنی زبان میں پڑھو. تو پیچھے سے آواز آئی ملالہ ملالہ. وہ نظم جو میں نے بچیوں کے لیے لکھی ہے وہ ملالہ کے نام سے اتنی مشہور ہوئی دنیا میں اور اتنے اس کے ترجمے ہوئے ہیں. اور یہ جو جو ہے ہم گناہگار عورتیں، اس کے اتنے ڈانسز بنے ہیں، اتنے ڈرامے بنے ہیں دنیا بھر میں کہ میں اپنے ملک کے نام پہ فخر کرتی ہوں کہ میرا ملک. کشور مجھے اشارہ بچی نے کیا ہے کہ کویسچن آنسر ایک دو لے لیں کیونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو رہا ہے. تو ایک اچھا آپ نظم سننا چاہتے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نظم سنا دیں؟ کچھ سوال کرنے پہلے کر لیں، نظم سب سے آخر میں کروں. کوئی ایک آدھ سوال کر لے پھر ان سے نظم سنتے ہیں. ٹائم ہے نوجوانوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے؟ ہاں بچوں. آواز نہیں آ رہی نا. وہ کہہ رہے ہیں آج کے حالات اور اس وقت کے حالات میں کوئی فرق ہے؟ بالکل بھی نہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ آج کوڑے نہیں لگ رہے. میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، میں نے 11 سال کے جیکب جو عیسائی بچہ تھا اس کو بھی کوڑے لگتے دیے دشنام کے نام پہ. تو اس لیے آج کے حالات میں یہ ہے بقول پروین شاکر کے بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے ہیں. دونوں چیزیں سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں، لکھ رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں اور انگریزی میں بہت لکھ رہے ہیں اور اردو میں جتنی ہیں اس میں ناصر عباس نیر سے لے کر باقی سارے لوگ جو ہیں وہ استعارتاً اور تلمیحات کے ساتھ لکھ رہے ہیں. اگر خوشیوں کا باغ انور سجاد نے لکھا تھا تو ترجمہ کہاں سے کیا تھا اور کیسے لکھا تھا؟ یہ ساری باتیں آپ کو اب عیاں ہیں کہ ہم لوگ کس کس طریقے سے. آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ پلیز ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے تقریروں میں نہ آئیں. ہم نے اس ماحول کو، اپنے ملک کو ہم نے ہی بچانا ہے، انہوں نے نہیں بچانا. جو لوگ اب مستقل طاقت میں رہے ہیں اور مستقل حکومت کرتے رہے ہیں خود کو اشرافیہ کہتے ہیں. میں شرم آتی ہے مجھے ان کو اشرافیہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے کروڑوں اور اربوں روپے یہاں سے لیے اور اب خود کو اشرافیہ کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان سے نظم سنیں، ایک آخری بات کہ اس دور میں لکھنے والوں نے نیا میٹافر دریافت کیا اور لکھنے کے نئے راستے چنے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب وہ جبر تھا. تو اس جبر میں ہم نے راستے نکالے تھے کہ اپنی بات پہنچانی ہے کیسے، کس میٹافر میں پہنچائیں. تو وہ ترتیب پایا. تو اب 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، آپ اپنی نظم سنا دیں. میڈم ایک اور کویسچن جو ہے، ضیاء الحق کے زمانے میں جب پہلی دفعہ پشاور میں ایک بندے کو کوڑوں کی سزا ہوئی، کہاں بول رہے ہیں؟ ایک بندے کو جب کوڑوں کی سزا ہوئی اس زمانے میں 10ویں کلاس کا طالب علم تھا، اور وہ خوفناک منظر ابھی تک میرے دماغ میں نقش ہے. کیا ان چیزوں سے ہم اپنی قوم کو مستقبل میں بچانے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں؟
انہوں نے اس وقت کوڑے لگتے پشاور میں دیکھے، کوڑے لگتے پشاور میں دیکھے، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا مستقبل میں ہم اپنے ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں اس طرح کے تشدد سے؟ دیکھیے آپ لمبی کہانی ہو جائے گی. آمنہ مسعود جنجوعہ گزشتہ 19 برس سے لاپتہ لوگوں کے بارے کام کر رہی ہیں. ہم لوگوں جتنا ممکن ہوتا ہے کر رہے ہیں، لیکن واپسی پہ اگر ہم انٹیریئر منسٹری سے پوچھتے ہیں یا حکومت سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت راز کی باتیں ہیں، فوجی راز سے کھل جائیں گے اگر وہ ان لاپتہ لوگوں کو لے آئیں گے. تو اگر لاپتہ لوگ ہیں وہی فوج آنا چاہتے ہیں تو ہمیں لاپتہ لوگوں کی شکل تو دکھاؤ. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں، مگر وہ عورتیں جو 13-14 عورتیں ہیں وہ جیل میں بند ہیں اس دن سے اور ان کی ضمانت تک نہیں ہو رہی. یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. ان کی ضمانت کر دو، ان کو پھانسی لگانی تو لگا بالکل دو. بالکل صحیح. ہاں یہ غلط بات، اس طرح کی غلط باتیں. تو آپ اور میں صرف یہ سچ بولنا سیکھیں کہ ہم اپنے سچ کو اندھا سچ نہ سمجھیں. اس کی بھی آنکھیں اس طرح سے ہیں جو سامنے تو دکھائی نہیں دیتے لیکن اندر سے عقل بولتی ہے اور عقل کے بولنے کو اچھا چلے. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراز ٹھہرے، نیابت امتیاز ٹھہرے، وہ داور اہل ساز ٹھہرے. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے شاہراہیں اٹی ملے ہیں. جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملے ہیں. ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا. یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں. شکریہ. خواتین و حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ. بڑی توجہ سے آپ نے سنا. کشور کا بہت شکریہ. یہ دور شاید کبھی تبدیل ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.